ابا پھپھو کو لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے اور ہم سب فوراً ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ پھپھو کا سامان ابا کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ آواز دے کے بولے، فرمان ذرا جلدی سے اپنی پھپھو کا سامان ان کے کمرے میں تو پہنچا دو۔ ابا کی بات سن کے میں سوچ میں پڑ گیا کہ پھپھو کا بھلا کون سا کمرہ، کیونکہ پھپھو جس کمرے میں رہتی تھیں وہ ان کی شادی کے فوراً بعد ہی میری اماں نے میری چھوٹی بہن زرمین کے لیے سیٹ کر دیا تھا، اور اب وہاں زرمین رہتی تھی۔ ابا نے مجھے دم سادے کھڑا دیکھا تو غصے میں بولے، سامان پکڑو اور زرمین کے کمرے میں لے کے جاؤ، پھپھو وہیں رہیں گی نا۔ یہ سنتے ہی زرمین کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اماں نے بھی عجیب نظروں سے ابا کو دیکھا اور میں نے چور نگاہوں سے اپنے سارے گھر والوں کا جائزہ لیتے ہوئے ابا کے ہاتھ سے پھپھو کا سامان لے لیا۔ پھپھو روتی بلکتی اماں کے گلے لگ گئیں اور اپنی بد نصیبی پہ آنسو بہانے لگی۔ دراصل ہماری چھوٹی پھپھو تقریباً مجھ سے عمر میں 3-4 سال ہی بڑی تھیں اور کچھ مہینے پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ ابا نے ساری جمع پونجی لگا کے پھپھو کو رخصت کیا تھا اور اماں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ اماں کی چھوٹی پھپھو سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ اماں کو لگا تھا کہ پھپھو کی شادی کر کے انہوں نے سکون حاصل کر لیا اور پھپھو کا کمرہ اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی زرمین کو پوری طرح سیٹ کروا کے دیا تھا اور اب اس کی شادی کے لیے پیسے جوڑنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن پھپھو کا نصیب واقعی ہی بہت برا تھا۔ ہر کوئی انہیں بد نصیب ہی کہتا تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئی تھیں تو ہماری دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد دادا بھی چل بسے اور سارے بڑے بھائیوں نے مل کے چھوٹی بہن کی ذمہ داری اٹھائی۔ پھر دھیرے دھیرے بھائیوں کے گھر الگ ہوتے چلے گئے۔ ابا جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کے حصے میں چھوٹی پھپھو آ گئی۔ ابا نے بہت خوش دلی سے چھوٹی پھپھو کو اپنے گھر میں جگہ دی اور ایک باپ کی طرح ان کا خیال رکھنا شروع کیا۔ لیکن اماں کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اکثر ہمارے گھر پہ اس بات کو لے کے جھگڑا ہو جاتا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ چھوٹی پھپھو کی ذمہ داری بس ہم نے کیوں اٹھا رکھی ہے، سارے بھائیوں کو برابر سے ان کا خرچہ اور ان کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ لیکن ابا کا کہنا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں، اور اماں نے جاتے جاتے سب بہن بھائیوں کی ذمہ داری میرے حوالے کی تھی۔ پھر میں یوں شازیہ کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا، کبھی کسی بھائی کے گھر کبھی کسی بھائی کے گھر۔ وہ شادی کر کے چلی جائے گی تو پھر اس کا اپنا گھر ہو جائے گا، اور اسی بات پہ اماں کو خاموش ہونا پڑتا تھا۔ ابا نے ساری زندگی جو پیسے جمع کیے، جب پھپھو کی شادی کے وقت انہیں خرچ کرنے لگے تب بھی اماں اور ابا کا بڑا جھگڑا ہوا۔ اماں بولیں کہ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، تم تو سب کچھ بہن پہ ہی لٹا دو گے، اپنے بھائیوں سے بھی کہو کہ شازیہ کی شادی کے لیے کچھ پیسے جمع کریں۔ لیکن ابا نے کسی بھائی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، بلکہ خود ہی اپنی ساری جمع پونجی لگا کے ابا نے پھپھو کی بہت اچھی جگہ اور بہت دھوم دھام سے شادی کر دی۔ ان کے جہیز میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ پھپھو کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کے سر پہ ماں باپ نہیں ہے۔ پھپھو بھی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے اور زریں کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا تھا۔ ہمارے منہ سے نکلا ہر لفظ پھپھو اماں سے پہلے پورا کر دیا کرتی تھی، اور یہ بات بھی اماں کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھپھو کا پیار اماں کو ہمارا بگاڑ نظر آتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہاری بہن جان بوجھ کے میرے بچوں کو بگاڑتی ہے، ان کی ہر خواہش پوری کرتی ہے تاکہ وہ بدتمیز اور ضدی بن جائیں، جبکہ پھپھو ایسا صرف اور صرف محبت میں کرتی تھی۔ میں تو پھپھو کے ہمیشہ سے بہت قریب تھا، شاید لڑکا تھا اسی لیے پھپھو کا لاڈلا بھی بہت تھا۔ ان کی شادی کے وقت میں رویا بھی بہت تھا۔ اماں نے جب مجھے یوں آنسو بہاتے دیکھا تو بولیں کہ اتنی ہی محبت ہے تو بھی پھپھو کے ساتھ چلا جا۔ اماں کی بات پہ میں روتے روتے چپ ہو گیا اور زرمین زور زور سے ہنسنے لگی۔ اسے پھپھو کی شادی پہ ہرگز بھی دکھ نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ پھپھو کا کمرہ اس کے حصے میں آ گیا تھا اور وہ ہمیشہ سے اپنا الگ کمرہ چاہتی تھی۔ اماں نے پھپھو کی شادی کے اگلے ہی دن ان کا سارا سامان اسٹور روم میں ڈلوا دیا اور ان کا کمرہ پوری طرح زرمین کے لیے نئے سرے سے سیٹ کروا دیا۔ شادی کے 2 دن کے بعد جب پھپھو گھر آئیں تو اپنا کمرہ دیکھ کے بالکل حیران رہ گئیں۔ ان کی موجودگی میں وہ کمرہ کسی پرانے زمانے کا کھنڈر معلوم ہوتا تھا، لیکن اماں نے اپنی بیٹی کے لیے اسے جدید انداز میں سجا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں پھپھو کی آنکھوں میں حسرت سی پیدا ہو گئی۔
جیسے وہ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بھی چاہتی ہوں۔ میں نے پھپھو سے پوچھا کہ کیا آپ کو برا لگ رہا ہے کہ اماں نے آپ کا کمرہ زرمین کو دے دیا؟ تو پھپھو نے مسکراتے ہوئے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں بیٹا، اب تو میں چلی گئی ہوں نا، تو یہ کمرہ بیکار ہی تھا، اچھا ہوا زرمین کو مل گیا، وہ ہمیشہ سے اپنا کمرہ چاہتی تھی۔ پھپھو نے بہت محبت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے مجھے سینے سے لگایا تھا، اور مجھے پھپھو کی ذات سے بہت اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ پھپھو نے ہم دونوں کو پیار کیا تھا، کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارا تھا، اور پھر چلی گئی تھیں، اور ان کے جانے کے بعد اماں نے ان کے اس پیار کو ڈھونگ کا نام دے دیا تھا۔ اماں کو لگ رہا تھا کہ پھپھو کا دل اپنے کمرے کو دیکھ کے جل اٹھا ہے، لیکن وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ میرا خیال تھا کہ اگر پھپھو کو برا لگا ہے تو جائز ہے، کیونکہ اماں نے 2 دن کا بھی انتظار نہیں کیا اور سر سے پاؤں تک ان کے کمرے کو بدل ڈالا۔ جب تک وہ تھیں ان کا کمرہ بالکل بے رنگ تھا، پرانے زمانے کا، جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا رنگ کمرے کو بدصورت بناتا تھا وہ، جبکہ اب تو اماں نے اسے بالکل گلابی رنگ میں رنگوا دیا تھا۔ وہ اماں جو پھپھو کی شادی کے وقت ہاتھ کی تنگی کا رونا روتی تھیں، انہوں نے زرمین کے کمرے میں اتنا پیسہ لگایا تھا کہ ہر کوئی دیکھتا رہ گیا تھا۔ پردوں سے لے کے قالین تک سب زرمین کی پسند کے گلابی رنگ کے ڈال دیے گئے تھے۔ خیر، پھپھو اپنے گھر کی ہو گئیں اور ہمارا گھر اپنی ڈگر پہ چلنے لگا۔ اماں بہت خوش تھی، گھر میں سکون تھا کہ اچانک ہی 2 مہینے بعد ایک ایسی خبر ملی جس نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے۔ پھپھو کے شوہر خالد پھپھا نوکری پہ جا رہے تھے جب صبح سویرے ٹرک نے انہیں اپنے ٹائروں تلے کچل دیا۔ ان کے وجود کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے کہ باڈی تک مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ یہ خبر ملتے ہی ابا دیوانوں کی طرح پھپھو کے سسرال کی جانب دوڑے تھے۔ میں بھی کچھ دیر بعد اماں کو لیے ان کے سسرال روانہ ہوا، لیکن سارے راستے اماں کی باتیں سن کے میں پوری طرح حیران رہ گیا تھا۔ اماں پھپھو کو کوس رہی تھیں، کہہ رہی تھیں بڑی منحوس پیدا ہوئی ہے، پیدا ہو کے ماں باپ کو کھا گئی، اب شادی کے بعد جوان جہان شوہر کو نگل گئی، اب یہ واپس ہمارے گھر آ جائے گی اور میری زندگی پھر سے اجیرن ہو جائے گی۔ اماں کا دل اتنا پتھر ہوگا یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اماں کو پھپھو سے ہرگز بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ اس بات پر فکر مند تھیں کہ پھپھو ہمارے گھر آ جائیں گی، جبکہ ابا نے بہت پیسہ لگا کے انہیں رخصت کیا تھا۔ خیر، ہم پھپھو کے سسرال پہنچے تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا، ہر کوئی آنسو بہا رہا تھا، جوان موت تھی، اچانک کا صدمہ تھا، کسی کے لیے بھی برداشت کے قابل نہیں تھا۔ میں پھپھو کے پاس پہنچا تو ان کا حال بہت ہی برا تھا، وہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی، جبکہ اماں جان بوجھ کے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے کہنے لگی بڑی بد نصیب ہے ہماری شازیہ، پیدا ہوئی تو ماں مر گئی، اب دیکھو شادی کے 2 مہینے بعد ہی شوہر بھی چل بسا۔ اماں کی اس بات پہ وہاں ایک دم سکوت طاری ہو گیا اور ہر کسی نے پھپھو کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ جو بات پہلے کسی کے ذہن میں نہیں تھی وہ اماں کے واویلے سے سب کے دماغ میں آ گئی۔ اب تو ہر دوسرے انسان کی زبان پہ یہی بات تھی کہ شازیہ ہی بد نصیب ہے، اس کے قدم ٹھیک نہیں تھے جو شوہر چل بسا۔ اماں کی اس حرکت پہ مجھے بہت برا لگا تھا۔ اماں کو کم از کم اس بات کا ہی خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ موقع ایسی باتوں کا نہیں تھا۔ خیر، پھپھو کے سسرال والے اچھے تھے، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ پھپھو عدت ان کے گھر میں ہی پوری کریں گی۔ وہ عدت کے دنوں میں پھپھو کا خیال رکھنا چاہتے تھے۔ اماں کو کون سا پھپھو کو لانے کا شوق تھا، اس لیے اماں خاموشی سے مجھے لے کے واپس آ گئیں۔ البتہ ابا نے کوشش کی تھی کہ وہ پھپھو کو اپنے ساتھ لے آئیں، لیکن پھپھو نے بھی انکار کر دیا تھا کہ وہ بھی نہیں آنا چاہتی۔ شادی کے 2 مہینے بعد جس عورت کا شوہر ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے، بیوگی کی چادر اسے اوڑھا دی جائے، اس پہ کیا گزرتی ہے یہ مجھے پھپھو کو دیکھ کے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا۔ پھپھو کے مسکراتے چہرے کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی تھی۔ وہ چہرہ جو کئی سالوں بعد اپنی شادی کے بعد مجھے کھلا ہوا نظر آیا تھا، وہ پھر مرجھا گیا تھا۔ پھپھو کی خوشیاں مٹی میں مل گئی تھیں اور ہم انہیں چھوڑ کے اپنے گھر آ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد اماں نے ایک بار پھر جھگڑا کھڑا کیا اور ابا سے کہا کہ خبردار جو شازیہ کو واپس لانے کی بات کی، اب اسے کسی دوسرے بھائی کے گھر چھوڑ آنا۔
میں نے تمہاری بہن کا ساری زندگی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ابھی اتنا پیسہ لگا کے اسے رخصت کیا تھا، پھر بیوہ ہو کے واپس آ گئی۔ تم مانو یا نہ مانو، تمہاری بہن منحوس ہے۔ جب تک وہ یہاں تھی ہمارے گھر میں ہر وقت جھگڑا ہوتا تھا، اس کے جانے کے بعد سے دیکھو کتنا سکون ہو گیا ہے۔ اب پھر وہ واپس آئے گی تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اماں کی یہ بات سن کے ابا نے ان پہ بہت غصہ کیا اور انہیں خبردار کیا تھا کہ اب اگر انہوں نے شازیہ پھپھو کے حوالے سے کوئی بھی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ابا کی دھمکی پہ اماں کو خاموش ہونا پڑا۔ پھر پھپھو کی عدت پوری ہوئی اور پھپھو نے خود ابا کو کال کر کے واپس آنے کی بات کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سسرال ان کے لیے غیر تھا، وہ وہاں مزید کیسے گزارا کر سکتی تھیں، اسی لیے ابا خود جا کے پھپھو کو لے آئے۔ اماں کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اماں نے پہلے ہی زرمین سے کہہ دیا تھا کہ خبردار جو تو نے پھپھو کو کمرے میں جگہ دی، اسٹور روم میں جہاں تیری پھپھو کا سامان پڑا ہے وہ وہیں گزارا کر لیں گی۔ لیکن پھپھو کے کہنے سے پہلے ہی ابا نے آ کے حکم سنا دیا کہ پھپھو کا سامان ان کے کمرے میں پہنچایا جائے، اور یوں میں نے جا کے پھپھو کا سامان زرین کے کمرے میں رکھ دیا۔ پھپھو اماں کے گلے لگ کے آنسو بہانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی اور زرمین پاؤں پٹختے ہوئے سارے گھر میں گھوم رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ غصہ چڑھا ہوا تھا اور اماں اس کے غصے کو شے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پھپھو کو ایک پل سکون نہ لینے دینا، وہ خود ہی اپنا کمرہ خالی کر دیں گی۔ جبکہ میں زرمین کو سمجھا رہا تھا کہ پھپھو اس وقت بہت دکھ اور تکلیف میں ہے، ان کے ساتھ برا رویہ نہ رکھنا۔ اماں کو میری اور پھپھو کی محبت پہلے ہی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب جب میں نے پھپھو کے ساتھ ہمدردی جتائی تو اماں نے ایک چپل اٹھا کے میری کمر پہ دے ماری، کہنے لگی تو بھی اپنی پھپھو کے ساتھ ہی کہیں دفع ہو جا، میرا ایک لوتا بیٹا ہے لیکن لگتا ہے جیسے تیری پھپھو نے تجھے پیدا کیا ہو۔ اماں کی بات سن کے میں خاموش ہو گیا تھا۔ زرمین نے پھپھو کے ساتھ اپنا رویہ بہت ہی زیادہ خراب کر لیا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ پھپھو اس کا کمرہ چھوڑ دیں، اور بالآخر پھپھو نے تنگ آ کے اسٹور روم کی صفائی شروع کر دی۔ ابا نے یہ دیکھا تو پوچھنے لگے، شازیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تب پھپھو نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ زرمین کو تنگ نہیں کرنا چاہتی، زرمین کی پڑھائی خراب ہوتی ہے اسی لیے وہ اسٹور روم کو صاف کر رہی ہیں تاکہ وہ وہاں شفٹ ہو جائیں۔ یہ سن کے ابا کو بہت افسوس ہوا تھا۔ ابا نے نم آنکھوں سے اماں کو دیکھا تھا، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن فی الحال وہ گھر میں کوئی جھگڑا یا ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے خاموش رہے۔ پھپھو نے اپنے طور پہ اسٹور روم صاف کیا، ایک چھوٹا سا بستر لگایا اور ایک کونے میں پڑی ٹوٹی الماری میں ہی اپنا سامان سیٹ کر لیا۔ میں پھپھو کے پاس گیا اور جانے کیوں میں نے ان سے معذرت کی، کیونکہ میرے دل میں اس بات کا گلٹ تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ پھپھو نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی فرمان تم کیوں فکر کرتے ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا نصیب ہی ایسا ہے تو میں کسی کو کیا دوش دوں۔ بھابھی کی بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، میری باقی بھابیاں تو مجھ سے بات کرنے کی بھی روادار نہیں ہے، تمہاری ماں نے تو مجھے پھر بھی ایک محفوظ چھت دے رکھی ہے، ورنہ شاید میں کسی سڑک پہ بیٹھی ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو رو پڑی تھیں اور ان کے دکھ کا مجھے اچھی طرح احساس تھا۔ میں کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آ کے بھی مجھے پھپھو کا احساس ستانے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے اور مجھے پھپھو کا رویہ بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گھر میں تو کسی سے بات نہیں کرتی تھیں لیکن میرے بہت زیادہ قریب ہو گئی تھیں۔ ہر وقت میری پسند ناپسند کو ترجیح دیتی تھیں، میری مرضی کا کھانا بناتی، میرے کمرے کی صفائی خود کرتی، میرے کپڑے استری کر دیتی، یہاں تک کہ پڑھائی میں بھی میری مدد کرنے لگی تھیں۔ میرے اور پھپھو کے درمیان دوریاں کافی ختم ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا وہ مجھے آواز دے کے اپنے چھوٹے سے کمرے میں بلا لیتی، پھر میرے ساتھ بیٹھ کے کافی دیر باتیں کرتی رہتی، مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیتی، میرے کندھے پہ سر رکھ کے آنسو بہاتی، اپنا غم ہلکا کرتی، اور میں بھی خاموشی سے انہیں آنسو بہانے دیتا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل بدلتی جا رہی ہیں، میرے بغیر ان کا گزارا ممکن ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی اپنے شوہر کو یاد کرتے ہوئے وہ مجھے اس طرح سے کس کے پکڑتی تھیں کہ میرا سانس رکنے لگتا تھا۔ میں خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کرتا لیکن وہ دھیمے دھیمے مجھے خالد کہہ کے پکارتی
اور عجیب و غریب سی حرکتیں کرتی، پھر کچھ ہی دیر کے بعد نارمل سی لگنے لگتی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ جاتا۔ کچھ دن اور گزرے تو پھپھو کا یہ رویہ اور بھی زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ وہ میرے قریب ہوتی تو جیسے انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہ ہوتا، انہیں بس صرف میری پسند ناپسند کا خیال رہنے لگا، جبکہ اماں کا رویہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ انہیں اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کی قاتل ہیں، ان کی وجہ سے ان کے شوہر کی جان چلی گئی ہے، کیونکہ پھپھو کا نصیب ہی ایسا ہے۔ بلکہ اماں تو پھپھو کو یہ تک کہہ جاتی تھیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے بچوں کی زندگی کو لے کے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں تمہارا سایہ میری بیٹی کی خوشیوں پہ نہ پڑ جائے۔ اور یہ وہ لفظ تھے جو میں اکثر خود اپنے کانوں سے سنتا تھا اور اماں کو روکتا تھا کہ وہ پھپھو کے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں، لیکن اماں کو بھلا کہاں سمجھ آتی تھی۔ ابا بھی اماں کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے تھے، اس لیے انہوں نے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ حیرت تو مجھے ابا کے باقی بہن بھائیوں پہ بھی ہوتی تھی، جنہوں نے کبھی پلٹ کے شازیہ پھپھو کو نہیں پوچھا تھا۔ ان کے شوہر کے انتقال پہ سب نے سرسری طور پہ ان سے تعزیت کی تھی اور اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر ایسے ہی کچھ دن اور گزرے اور میری 18ویں سالگرہ آ گئی۔ یہ وہ دن تھا جب میں بے انتہا خوش تھا، کیونکہ ابا نے کہا تھا کہ میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو وہ مجھے موٹر سائیکل کا تحفہ دیں گے۔ رات کے 12 بجتے ہی میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا کہ اب اگلے دن ہی میں ابا سے موٹر سائیکل کا تقاضا کروں گا اور اپنے وعدے کے مطابق انہیں مجھے دلانا ہوگا۔ میرے سارے دوستوں نے مجھے فون کرنا شروع کر دیا تھا، سب مجھے سالگرہ کی مبارکباد دے رہے تھے۔ اتنے میں میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو پھپھو کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ ایک بڑا سا ڈبہ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، لیکن اصل حیرانی کی وجہ ان کا حلیہ تھی۔ پھپھو نے انتہائی گہرے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، لمبے لمبے بال کھلے ہوئے بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ گہرا میک اپ تھا۔ میں نے ان کو کافی عرصے بعد اتنا سجا سنورا دیکھا تھا، خاص طور پہ جب سے وہ بیوہ ہو کے آئی تھی، تب سے تو میں نے انہیں کبھی گہرے رنگ کے لباس میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہیپی برتھ ڈے گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں اور میں اپنی سوچوں کے حصار سے باہر نکلا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ انہیں میری سالگرہ یاد تھی، ورنہ اس گھر میں آج تک کبھی کسی کو میری سالگرہ یاد نہیں رہی تھی۔ ابا کو سالگرہ منانا پسند نہیں تھا اور وہ یہ سب کچھ گھر میں ہونے بھی نہیں دیتے تھے، اس لیے مجھے گھر سے کسی سے بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھے سالگرہ کی مبارکباد دینے آئے گا۔ لیکن پھپھو کو نہ صرف میری سالگرہ یاد تھی بلکہ وہ پوری طرح تیار ہو کے کمرے میں چلی آئی تھیں۔ پھر انہوں نے تحفہ رکھا، میرے قریب آئیں، مجھے سینے سے لگا لیا، مجھے پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، سالگرہ بہت بہت مبارک ہو تمہیں خالد۔ پھپھو کے منہ سے خالد کا لفظ سن کے میں بری طرح چونکا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، پھپھو میں خالد نہیں ہوں، میں فرمان ہوں۔ لیکن پھپھو تو جیسے میری کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے میرے ماتھے کو چوما، میرے گالوں پہ پیار کیا، پھر میرے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے خود تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے یہ تحفہ تیار کیا ہے، بالکل ویسے جیسے شادی کے بعد تم نے مجھے میری سالگرہ پہ تحفہ دیا تھا۔ پھپھو کا انداز بالکل ایسے تھا جیسے وہ مجھ سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوں۔ پھر وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئیں اور عجیب و غریب سی حرکتیں کرنے لگیں۔ ان کے اس انداز نے مجھے گھبرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹا تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، کہنے لگی، خالد میں تمہیں کب سے یاد کر رہی تھی، اب تم مجھے چھوڑ کے نہ جانا، ہمیشہ میرے پاس رہنا۔ یہ کہہ کے وہ کبھی رونے لگتیں، کبھی ہنسنے لگتیں۔ ان کے یہ تاثرات اور جذبات میری سمجھ سے باہر تھے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں اندر آ گئی۔ وہ شاید اپنے کسی کام سے کمرے سے نکلی تھیں اور میرے کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کے وہ میرے پاس چلی آئی تھیں، لیکن میرے قریب بیٹھی پھپھو کو دیکھ کے ان کے ہوش اڑے تھے۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی، کہنے لگی، شازیہ یہ کیا حرکت ہے، اپنا حلیہ دیکھو، ابھی تمہیں بیوہ ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے اور تم نے یہ سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی ہے، اور اتنی رات کو تم فرمان کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اماں نے ایک دم سے شور شرابہ ڈالا، اسی لیے ابا بھی دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ وہ بھی حیرت سے پھپھو کو دیکھ رہے تھے، جو انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ
میں فرمان کے پاس نہیں، میں خالد کے پاس آئی ہوں۔ پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، پھر کہنے لگی بتاؤ تم میرے خالد ہو، بتاؤ بھابھی کو، بولو کہ تم زندہ ہو، میری وجہ سے تمہیں کچھ نہیں ہوا، اور نہ میں بد نصیب ہوں اور نہ تم مجھے چھوڑ کے گئے ہو، بتاؤ نا خالد۔ پھپھو میرا گریبان پکڑ کے مجھے جھنجھوڑ رہی تھیں اور میں آنکھوں میں آنسو لیے پھپھو کی حالت دیکھ رہا تھا، جو اس وقت کوئی پاگل مریضہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے پھپھو کو پکڑا، کہا کہ پھپھو سنبھالیں خود کو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مگر وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی، بار بار ایک ہی لفظ کی تکرار کر رہی تھی، خالد سب کو بتاؤ میں بد نصیب نہیں ہوں، میں نے اپنی ماں کو نہیں مارا، میری وجہ سے تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو، تم کیوں نہیں کہتے ان لوگوں کو کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے؟ وہ ایک ساتھ یہی سب کچھ کہتے کہتے بے ہوش ہو کے میری باہوں میں جھول گئی تھیں۔ میں نے انہیں سنبھال کے بستر پہ لٹایا، فوراً سے ابا نے ڈاکٹر کو کال کی، اور اماں تو بس ایک جگہ ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی، اس نے پھپھو کا چیک اپ کیا، پھر وہ کہنے لگی کہ آپ انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، کیونکہ یہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، شاید انہیں اپنا شوہر نظر آتا ہے، اور وہ بھی فرمان کی صورت میں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہو چکے ہیں، یہ اکیلے پن کا یا پھر تنہائی کا شکار ہے، یا پھر لوگوں کے رویے نے انہیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھتے ہوئے ساتھ ہی ایک سائیکیٹرسٹ کا ایڈریس بھی تھما دیا، اور وہ چلی گئیں۔ پھپھو ابھی بھی بے ہوش تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وقت کے ساتھ انہیں خود ہی ہوش آ جائے گا، لیکن ڈاکٹر کے جانے کے بعد ابا نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر گئے۔ ابا کے اس غصے پہ میں بھی پیچھے دوڑا کہ کہیں وہ اماں پہ ہاتھ نہ اٹھا دیں۔ ابا نے اماں کو بستر پہ بٹھایا اور غصے میں چیختے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دن رات اٹھتے بیٹھتے تم نے میری بہن کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ اس حالت کو پہنچ گئی ہے۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ صرف یہ نا کہ اس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں تھا، اور میں نے ایک بڑا بھائی ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ کیا ہوتا اگر تم اس کے دکھ کو سمجھ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیتی؟ لیکن تم نے اسے منحوس قدم کہہ کے اس بیچاری کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکی۔ ذرا سوچو، نہ میری بہن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے، نہ کوئی بہن بھائی اسے پوچھتا ہے۔ اگر میں نے بھی اسے اس گھر سے نکال دیا تو کہاں جائے گی وہ؟ ہماری بھی ایک بیٹی ہے، اللہ نہ کرے کبھی اس پہ ایسا وقت آئے تو کیا تم نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟ ابا کی بات سن کے اماں کا دل دہل گیا، وہ ایک دم چیخ اٹھی، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں فرمان کے ابا؟ اللہ نہ کرے جو میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ ابا کہنے لگے اپنی بیٹی پہ بات آئی تو تمہارا دل تڑپ اٹھا۔ سوچو کہ میری بہن کے اتنے بھائی تھے، پھر بھی کسی نے اس کا خیال نہیں کیا، اور ہماری زرمین کے پاس تو صرف ایک ہی فرمان ہے۔ اگر کل کو فرمان کی بیوی نے زرمین کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا تو کیا تمہارا دل برداشت کر پائے گا؟ بولو، کیا تم یہ سب برداشت کر سکتی ہو؟ اماں نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ پھر ابا اماں کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ تم کیوں نہیں سمجھتی ہو سکینہ، میری بہن بہت معصوم ہے، اس نے ساری زندگی تمہاری خدمت کی ہے، تمہارے بچوں کو پالا پوسا ہے، تم سے بڑھ کر تمہارے بچوں کا خیال کیا ہے، لیکن تم نے کبھی اس کی اچھائی نہیں دیکھی، بلکہ اس کی اچھائی میں بھی ہمیشہ برائی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آج جب وہ دکھ کے گہرے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، تب بھی تم اسے سنبھالنے کے بجائے اسے اذیت پہنچانے کا کام کر رہی ہو۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گی کہ تم نے ایک یتیم لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ اگر اس کی کوئی بد دعا، کوئی آہ ہماری اولاد کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تم کہتی ہو نا کہ میں نے اکیلے ہی کیوں شازیہ کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں جسے اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ کیا تم نے میرے باقی بھائیوں کے گھروں کا حال نہیں دیکھا؟ ان میں سے کوئی خوش نہیں ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، وہ سبھی اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ مشکل اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارا گھر دیکھو، ہم کتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، میری نوکری اچھی ہے، گھر کا گزارا اچھے سے چلتا ہے، اور تمہارے ساتھ ساتھ میرے بچوں کو ان کی پھپھی کا پیار بھی ملا ہوا ہے، لیکن تم کبھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی ہو۔ میں مزید اپنی بہن کو تمہارے ساتھ رکھ کے اسے پاگل نہیں کر سکتا،
اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک علیحدہ گھر کرائے پہ لوں گا، وہاں اپنی بہن کو شفٹ کروں گا، اور ساتھ ہی میں خود وہاں پہ چکر لگاتا رہوں گا تاکہ اسے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ ابا کی باتیں سن کے اماں کا دل نرم پڑ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شازیہ کا خیال رکھوں گی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلطی پہ تھی۔ پھر اگلے دن اماں خود پھپھو کو لے کے سائیکیٹرسٹ کے پاس گئیں۔ پھپھو کا علاج شروع ہو گیا۔ اماں نے ان کی دیکھ بھال شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اپنا رویہ بھی بہتر کیا۔ زرمین بھی ان کا خیال رکھنے لگی تھی۔ زرمین نے انہیں اپنے کمرے میں جگہ دے دی تھی۔ سب نے ہی اپنے دلوں میں پھپھو کے لیے جگہ پیدا کی تو ان کی طبیعت میں بہتری آنی شروع ہو گئی۔ وہ دوبارہ سے ہنسنے بولنے لگی، دوبارہ سے زندگی کی طرف چلی آئیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بہت اچھے گھرانے سے پھپھو کا رشتہ بھی آ گیا۔ ابا نے پھپھو کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور اس بار اماں نے بھی ان کا ساتھ دیا، کیونکہ اب کی بار اماں نے انہیں دشمن نہیں بلکہ گھر کا فرد، اپنی اولاد مانا تھا۔ اس لیے اماں کا دل بھی صاف ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے کچھ جملے لوگوں کی ذہنی حالت کو پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے رویوں سے ان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد ہم خدا کو کیا جواب دیں گے۔